بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آخری الیکشن خدا نخواستہ، جی ہاں، ووٹ دینا ہمارا دینی، ملی، اخلاقی، دعوتی، سماجی و سیاسی فریضہ ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے۔ ووٹ کا شرعی جواز قرآن کریم و حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ووٹ نہ دینے والے اللہ کے باغی، دین کے مجرم اور اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ ہم سب کے مربی، محسن و مخدوم محترم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ باوجود اپنی پیرانہ سالی، ضعف طبیعت کے مسلمانوں سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان گھروں سے نکل کر اپنے اس حق کا صحیح استعمال کرے، ورنہ خدا نخواستہ ظلم و جبر کی وہ داستانیں رقم کی جائیں گی کہ اس کا تصور تک عنقا ہے۔ الامان والحفیظ، سب سے بڑھ کر بقول حضرت مولانا دامت برکاتہم کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد و مشرک ہوں گے۔ یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ عام مسلمان نام نہاد دینداروں، احمقوں اور بے وقوفوں کی باتیں نہ سنیں جو کہتے ہیں دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے گرو گھنٹال صاحب کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی، وغیرہ وغیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ملک ہمارا اپنا ہے، ہم نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے۔ ووٹ کیجئے۔ اس ملک کے 51,000 علماء کرام انگریز دوارا سولی پر چڑھا دیے گئے۔ ووٹ کیجئے کہ توپ کے منہ پر باندھ کر ان کے جسموں کے پرخچے ہوا میں لہرا دیے گئے۔ ووٹ کیجئے کہ کھولتے ہوئے تیل کی بڑی بڑی دیگوں میں ان کے بدن سکڑ کر 8 کے ہندسے ڈیجیٹ میں تبدیل کر دیے گئے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ووٹ کیجئے کہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہی آزادی کی لڑائی کے لیے عمل میں آیا۔ ووٹ کیجئے کہ آزادی کی سب سے پہلی سیاسی لڑائی نواب سراج الدولہ اور حیدر علی کے جوان سالہ بیٹے مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لڑی۔ ملک کے لیے پہلا راکٹ بنانے والے اور داغنے والے ٹیپو سلطان کی شہادت پر انگریز افسر نے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے۔ ووٹ کیجئے کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آزادی کی جد و جہد کی آخری لڑائی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں نے مل کر لڑی۔ اس جیالے کو اپنے وطن کی خاک تک نہیں ملی۔ انگریزوں نے ان کے بیٹوں کے کٹے سر خوان میں سجا کر بطور ناشتہ ان کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہادر بیٹے اپنے باپ کے سامنے اسی طرح فرما بردار بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ ووٹ کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو ڈاکٹر کفیل جیسا مسیحا دیا۔ ووٹ کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو جنرل شاہنواز، بریگیڈیئر عثمان، کیپٹن حنیف الدین جیسے جیالے دیے جو وطن عزیز کی حفاظت میں قربان ہو گئے۔ ووٹ کیجئے کہ ہم نے اس ملک کو سید احمد شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، علی برادران، مولانا حسرت موہانی، مولانا فضل حق خیرآبادی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا علی میاں حضرت قاسم نانوتوی جیسے ان گنت مجاہدین، مفکرین، مدبرین، حضرت مولانا الیاس صاحب، امام احمد رضا جیسے قائدین، عظیم کبار علماء و مشائخ دیے جنہوں نے بھارت کا ڈنکا ساری دنیا میں بجایا، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ووٹ کیجئے کہ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے سب سے زیادہ سونا اس ملک کی آن بان شان کو قائم رکھنے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری جی کو پیش کیا۔ ووٹ کیجئے کہ اگنی اور پرتھوی جیسے میزائل بنا کر راشٹرپتی عبدالکلام صاحب نے دیش کو محفوظ ہاتھوں میں رکھا۔ ووٹ کیجئے کہ اس ملک کو ہم نے عبدالحمید جیسا ویر دیا جس نے پاکستان میں گھس کر پاکستان کے 8 ٹینک توڑ دیے۔ ووٹ کیجئے کہ جوان سالہ اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے کہا تھا کہ وطن عزیز میں ایک نہیں 1,000 اشفاق اللہ خان کی جانیں قربان ہو سکتی ہے۔
رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو خوبصورت پرشکو شاہکار عمارتیں، تاج محل، لال قلعہ، بلند بالا، قطب مینار جیسی عظمتیں دی۔ ووٹ کیجئے کہ جے ہند، انقلاب زندہ باد، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ جیسے ولولہ انگیز نعرے اور اشعار لکھنے اور بولنے والے ہمارے ادبا اور شعراء تھے۔ ووٹ کیجئے کہ نوجوانوں میں آزادی کی تحریک و گرمی پیدا کرنے میں ہم نے شکیل، ساہد، حسرت، کیفی، مجروح جیسے گیتکار تو موسیقار اعظم نوشاد صاحب، کوہ نور ہیرا، دلیپ کمار اور محمد رفیع جیسا سروں کا بادشاہ دیا، سلیم جاوید، قادر خان جیسے رائٹرز دیے۔ ووٹ کیجئے کہ کھیل کی دنیا بالخصوص کرکٹ میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ ہم نے باکمال، حیرت انگیز محمد نثار، عابد علی، سلیم درانی، مشتاق علی، عباس علی بیگ، نواب منصور علی خان پٹودی، محمد سمیع اور عرفان پٹھان، ظہیر خان جیسے کھلاڑی دیے۔ ووٹ کیجئے سب سے زیادہ دیش کو دان دینے والا عظیم ہاشم پریم جی ہیں، جو ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ووٹ کیجئے کہ ملک کی ایکتا، اکھنڈتا، بھائی چارے، آپسی پریم، سدبھاونا کے لیے مسلمانوں کے کارنامے تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھے جائیں گے۔ بطور خاص کووڈ میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے انہوں نے اپنے دل کے دروازے ہی نہیں، مسجدوں مدرسوں کے دروازے تک کھول دیے۔ ان کے رسم و رواج کے مطابق داڑھی ٹوپی والوں نے ان کی ارتھیاں اٹھائی، چتائیں جلائی، لکڑی اور گیس سلنڈر کا بندوبست کیا۔ کووڈ میں باپ بیٹے کے تو بیٹا باپ کے قریب تک نہیں آتا تھا۔ داڑھی ٹوپی والے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ہندو بھائیوں کی حفاظت کی۔ تم نے اپنوں کو چیل، کووں اور کتوں کو نوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہزاروں لاکھوں میل پیدل چلتے مزدوروں کو کھانے پینے سونے کا بندوبست کیا۔ کتنوں نے دم توڑ دیا۔ معصوم بچے بھوک سے بلک بلک کر دم توڑتے رہے، مر گئے، ٹرینوں سے کٹ گئے۔ ووٹ کیجئے کہ دوبارہ 200 سے زیادہ دلت مسلمانوں کی لنچنگ ہو چکی ہے، اب نہ ہو۔ مظلوموں، معذوروں، مجبوروں کے گھروں پر بلڈوزر نہ چلے۔ ووٹ کیجئے کہ ہمیں اپنا آئین، اپنا سنویدھان، اپنا تشخص، اپنی شناخت کو بچانا ہے۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آخر میں ہم سب کے مربی، مشفق، سرپرست، بزرگ محترم عالی مرتبت حضرت مولانا سید سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کل بروز جمعرات 2 مئی بعد نماز مغرب کوثر باغ گراؤنڈ میں تشریف لا رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں شرکت فرما کر حضرت والا سے مستفید و مستفیض ہوں، ان کے دعاؤں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہماری نیک کوششوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔